کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انسان کو تقلید کرنی چاہیے یا وہ اپنی عقل اور بساط کے مطابق کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، قرآن کا مطالعہ کرے اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے؟ دیکھیے، انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جس میں آپ کے شعور کی مختلف جو سطح ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جب زندگی کی ابتدا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے گرد و پیش سے، اپنے آبا سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقے سے، اپنے کلچر سے، اپنے علماء سے جو کچھ رائج فکر ہوتی ہے اس کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے۔ ایسا انسان کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ پہلے دن سے جس چیز پر عمل کر رہا ہے اس پر غور و فکر کا آغاز کرے، اس کو کریٹیکلی انالائز کرے، اس کے بعد کسی حتمی منطقی نتیجے تک پہنچے اور اپنی عقل کی روشنی میں کسی رائے کو اختیار کرے۔ دنیا میں اسی طریقے سے سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کچھ ارد گرد موجود ہے انسان کو اس کے آباء ایک تاریخ کے طور پر منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو اس کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ وہ فیکلٹی ہے جو چیزوں پر سوال اٹھاتی ہے، ریزننگ کرتی ہے، استدلال کو جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو اس وقت ناگزیر تقاضا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، اس کو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی جو پورا کا پورا منصوبہ پیش نظر ہے۔ اگر آپ ان تمام پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانیں گے تو جو نتیجہ آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انسان ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو ارد گرد موجود ہوں، لیکن جب وہ شعور کی ایک خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سوال اٹھاتا ہے۔ اب جب سوال اٹھانے کا عمل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس کو طے کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کیا وہ طالب علم کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا دین کے عالم اور مجتہد کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ اگر وہ طالب علم کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو وہ اہل علم علماء کی رہنمائی میں جو کچھ دینی فکر اس کو پہنچا ہے، اس کی حکمت، اس کے مقصد، اس کی غرض و غایت، اس کی علت، اس کو سمجھنے کا آغاز کرے گا۔ گویا وہ اپنا ہاتھ ان کو پکڑا دے گا اور یہ کہے گا کہ اب آپ مجھے سمجھائیں۔ اگر وہ اس سطح پر نہیں کھڑا، وہ دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ اس کو اپنے شعور کو اس سطح پر پہنچانا ہے جہاں پر براہ راست وہ دین کے ماخذ کو پڑھ سکے۔ سب سے پہلا تقاضا پیدا ہوگا عربی زبان کا، کیونکہ دین کا جو ماخذ ہے وہ عربی زبان میں موجود ہے، قرآن مجید۔ اس کو پڑھنے کے کیا تقاضے ہیں؟ پھر امت کی علمی تاریخ ہے۔ پہلے دن تو وہ نہیں پیدا ہوا دین پہ غور و فکر کرنے کے لیے۔ 1400 سال کی ایک درخشاں، ایک جاویداں اور ایک زندہ علمی تراث اور روایت ہے، اس کو اس نے جاننا ہے۔ تو زبان کو جاننا، اپنے ماضی کی تاریخ کو جاننا، اسی طریقے سے خود دینی علوم پر غور و فکر کے جو پیراڈائم ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کو سمجھنا۔ تو عالم بن کے اگر دین پر غور و فکر کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ تو ہر سطح پر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ ایک باشعور مسلمان کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو جو نمائندہ اہل علم ہے ان کی رہنمائی میں آپ دین کا مطالعہ کریں گے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کو وہاں کوئی سوال پیدا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ دنیا کے باقی امور میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی ڈاکٹر کو دوائی تجویز کر دیتا ہے اور آپ کو اس پر کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ خود سے کوئی نئی دوائی نہیں لے لیتے، آپ جاتے ہیں اس سے سینئر ڈاکٹر کے پاس، اس کے سامنے جا کے سوال اٹھاتے ہیں۔ تو تقلید سے آغاز کرتا ہے ہر انسان، لیکن تقلید کے بعد وہ تحقیق میں ڈھلتا ہے۔ پھر تحقیق کس مرحلے تک پر کرنی ہے اس کا تعلق آپ کے شعور اور آپ کے اس تصور سے ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ عام انسان کی جگہ پہ کھڑے ہیں، طالب علم کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو اہل علم علماء کی رہنمائی میں دین پر غور و فکر کا عمل ہوگا۔ عالم کی جگہ پر کھڑے ہیں تو اس کے پھر کچھ اور تقاضے ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے، پھر آپ وہاں پر اپنی رائے کو پیش کریں گے۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ تقلید ہر انسان کرتا ہے، ہر سطح پہ کرتا ہے، لیکن جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ تقلید اصل میں ایک شعوری فیصلے میں ڈھلتی ہے۔ وہ اگر شعوری فیصلے میں نہ ڈھلے تو جو کچھ اس کو حکم کے نام پر دیا جا رہا ہے اس کی منشا پوری نہیں ہو سکتی۔